میں آج آپ کے سامنے ایک ایسے عنوان پر روشنی ڈالوں گا جو کہ انشاءاللہ العزیز ہماری آنے والی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس آنے والی زندگی سے تعلق رکھنے والے اس عنوان کا بڑا گہرا تعلق اس دنیا سے ہے، یہ زندگی سے جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو گویا اس دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہے، اس میں ہمیں ایسا کیا کرنا ہے جس کے نتیجے میں جو آنے والی زندگی ہے، جس کو ہم کہیں گے قبر کی زندگی، اس کے بعد جو ہے حشر کی زندگی مطلب مقام محشر جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم کہیں گے آخرت کی زندگی مطلب جنت اور جہنم جس بنیاد پر فیصلہ ہونے والا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جو اس دنیا میں اگر ہم یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ دنیا بھی اچھے سے گزرے گی، اس کے بعد قبر کا مرحلہ، مقام محشر مطلب حشر کا مرحلہ، اس کے بعد میزان ہے اور بہت لمبی تفصیلات ہے بہرحال، اور بالخصوص پھر جنت اور جہنم جس کو ہم کہتے ہیں وہ زندگی ہماری اچھی گزریں گی۔ آئیے اس عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آج اسی بھی کچھ روشنی ڈالوں گا، اور آج میرا عنوان ہوگا حشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ اور توحید۔ مطلب حشر میں، مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ، مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرنے والا ہے اس بات کو ہم دیکھیں گے، اور توحید مطلب چونکہ میں نے شروعات میں کہا اس عنوان کا تعلق اس زندگی سے جو گزر رہی ہے تاکہ آنے والی حشر کی زندگی اچھی ہو، تو لہٰذا مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندوں پر جو گناہ گار اور خطا کار ہوں گے کیسے رحم کریں گا، اور توحید مطلب اس کی بنیاد توحید بنے گی، جو اس دنیا میں جو ہم گزر رہے ہیں اس میں اس پر چلنا ہے، تو اس دنیا میں جو گزر کے ہم یہاں سے جائیں گے جس کو حشر کہتے ہیں، تب اس کا انشاءاللہ العزیز ہمیں جو ہے بہترین بدلہ ملے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز سی باتیں انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے عنوان کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی جو ہے صفت ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو توحید پر چل کر آئے ہوں گے، اپنی زندگی میں انہوں نے شرک نہ کیا ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ایسے بندوں کو جو محبوب رکھتا ہے، گو وہ خطا کار تھے، گناہ گار تھے، لرزشیں ان سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ ان کو معاف کرے گا، چونکہ وہ توحید پر چل کر آئے تھے، اور کبھی نہ کبھی اللہ رب العزت کی رحمت کے وہ جو ہے مستحق ہوں گے اس وجہ سے کہ دنیا میں وہ توحید پر چل کے آئے ہوں گے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسا رحم کرتا ہے، کیسے معاف کرتا ہے، اس کے تعلق سے دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر جو ہے 53 اور 54 میں، 53 اور 54 میں اللہ فرماتا ہے، سنیے اللہ کیا کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ کہہ دو میرے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں سے جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں، زیادتی کر چکے ہیں، تجاوز کر چکے ہیں، اپنے باؤنڈریز سے آگے جا چکے ہیں، کیا کہہ دو ان سے، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت، اللہ کی رحمت سے مایوس مت۔ اس کے شائع نزول کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بے انتہا بوڑھے قسم کے لوگ آئے، مطلب ایجڈ، اور آ کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، ایمان قبول کرنے کے لیے تمہیں یہی گواہی دینا ہوگی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم کو اسلام کچھ فائدہ پہنچائیں گا؟ اس لیے کہ ہم نے ساری زندگی، ایک تو عمر رسیدہ لوگ تھے، ٹھیک، ہم نے ساری زندگی اللہ کی معصیت، گناہ، خطاؤں میں ہماری زندگی اتنی پاپ، اتنی گناہ اور اتنی گندگی میں جو ہے رہی کہ اتنے ہم نے گناہ کیے کہ شاید جتنے گناہ ہو سکتے دنیا میں سب کچھ کر کے آ گئے ہم لوگ۔ تو کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم کو اسلام لانا کچھ فائدہ دے سکتا ہے؟ مطلب یہ بات تو تھی کہ انہیں اسلام قبول کرنا ہے، لیکن یہ بات سے وہ پریشان تھے کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا، جبکہ پوری زندگی گناہ معصیت میں، جس کو عام زبان میں کہیں گے ان کی ساری زندگی کالے کرتوتوں میں گزری ہے۔ تو کہا کیا ہم کو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ تو تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اپنے نفس پر زیادتی کر چکے، باؤنڈریز کو اپنے کراس کر چکے، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ تم گناہ کر چکے ہو، خطا کر چکے ہو، بہت پاپ کر چکے ہو، ساری زندگی پاپ میں، گناہوں میں، معصیت میں، خطاؤں میں، غلطیوں میں گزری ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا کسی بھی زندگی کے مرحلے پر۔ فرمایا رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ معاف کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف۔ یہ لوگ جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آ چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے،
اب ان کو لگتا تھا کہ کیا اسلام کچھ فائدہ دے گا ہمارے اس خطاؤں بھری زندگی گزارنے کے بعد بھی؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ میرے بندے جو اپنی نفسوں پر زیادتی کر چکے ہیں، ایکسس کر چکے، ایکسیڈ کر چکے اپنے لیمٹس کو گناہ اور خطاؤں میں، ان سے کہنا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ، کیا دیکھیے فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر۔ تو ایک بات تو پتہ چلی، اسلام قبول کرنے سے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں 3 اعمال ایسے جن کے کرنے سے انسان کے پچھلے سارے گناہ اور خطا معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اسلام قبول کرنا، دوسرا ہجرت کرنا اللہ کے راہ میں، اور تیسرا حج کرنا، حج مبرور جس کو اللہ قبول کر لے۔ یہ 3 اعمال ایسے ان کے کرنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اور کہا کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اس کے فرمانبردار بن جاؤ، اور اب اس کے بعد کی زندگی میں رب کی طرف جھک جاؤ، اس کی فرمانبرداری کرو۔ یہ نہیں کہ اب پھر ویسی گزارو گے زندگی، معافی مانگو اللہ معاف کرے گا، پھر جھک جاؤ اور اس کے اچھے بندے بن جاؤ اس وقت سے پہلے کہ تمہارے پاس اللہ کا عذاب اس وقت سے پہلے کہ تم مر جاؤ گناہوں کے اندر اور اللہ کا عذاب پہنچے، اس سے پہلے تمہیں اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے۔ عذاب آئے اس وقت پر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ تو گویا دنیا ایک ایسا مقام ہے جہاں اپنے ہر قسم کی خطا، معصیت، گناہوں کو اللہ سے معافی کروا سکتے ہیں، یاد رکھ۔ لیکن ایک بار آنکھ بند ہو گئی، دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو اس کے بعد معافی والا فیض بند ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لے، یاد رکھیں، بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، تو اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ تو وہ لوگ جو انتہائی بوڑھے ہو چکے تھے، زندگیوں کو بہت ہی کالی کرتوتوں میں گزار کے آئے تھے، اسلام جب قبول کیا تو ایک شک کا اظہار کیا، کیا ہماری معافی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا میرے بندوں سے کہہ دو جو اپنی نفسوں پہ ظلم کر کے آئے، مایوس مت ہونا، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور لیکن اس کے بعد وہ پھر اسلام پر چلنے لگے، اللہ کے اچھے بندے بن جائے، اس کی عاجزی انکساری کرے، اس کے سامنے جھک جائے، اور اس سے پہلے کہ پھر اللہ کا عذاب مطلب موت آ جائے، اور اس کے بعد پھر توبہ وغیرہ نہیں ہوں گی، عذاب آپ پہنچے اور اس دن کوئی مدد بھی نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا انسان نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے، بلکہ اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ ہرگز میرے اس عنوان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی طرف ابھاروں تاکہ گناہ کر کے آپ معافی مانگیں۔ مقصد یہ کہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس معاملے میں بے انتہا یہ حال نہ ہو جائے کہ اب گناہ ہو گیا اب کیا ہوگا بول کر زندگی سے امید چھوڑ کر اللہ سے امید نہ چھوڑ دے، بلکہ چاہے جتنے گناہ ہوئے ہو، معافی کا راستہ موت آنے تک یا علامت قیامت میں سے کوئی بڑی نشانی کے ظاہر ہونے تک ہمارے پاس پورا موقع ہے کہ اپنے رب سے ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اپنے گناہوں کی، اور ہمارا رب انشاءاللہ عزیز ہمیں معاف کر دے گا۔ ٹھیک، آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 135 میں فرمایا اور کہا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے، مومنوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة، وہ لوگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جب ان سے کوئی فحش یا برا کام سرزد ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس لیے کہ انسان کا ایمان والا ہونا، نیک ہونا اس چیز کی دلیل نہیں کہ اس سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہوں گے۔ سمجھے آپ بات کو؟ گناہ تو ہوتے ہیں، کسی نہ کسی درجے میں ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے زیادہ اور کچھ لوگوں کے کم ہوتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں انسان ہونے کے ناطے ہم گناہ کرتے ہی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جو اللہ کے نیک بندے جب ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے یا وہ اپنی نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں، گناہ کر کے، اللہ نے فرمایا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ صفت ہمیں اپنے اندر ڈالنا چاہیے موت سے پہلے، کیا کہ جیسے ہی ہم سے گناہ ہو، خطا ہو، معصیت ہو، فوراً کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ایک تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی سخت معافی مانگنا چاہیے کہ اللہ یہ خطا ہو گئی مجھ سے۔ تو اللہ نے فرمایا فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے پاپوں کو جو ہے معاف کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔
تو ظاہر سی بات ہے بندہ اللہ کے پاس رجوع کریں گا یہ نا. ایک غلط فہمی جو امت مسلمہ میں یہ پھیلا دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ قبول نہیں کرتا ہے، جبکہ پہلی آیت اور دوسری آیت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں دونوں میں گناہ گاروں کا تذکرہ اور گناہ کے بعد اللہ کی معافی کا اور اللہ ان کی سنتا ہے. کہ تو اللہ نے تو یہاں فرما دیا پھر اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور جب اللہ گناہ معاف کرے گا تو ہماری پکار کے بات کرے گا. تو ظاہر سی بات ہے پکار دعا ہوتی ہے. جب گنہگار بندہ دعا کریں گا اللہ مجھے معاف کر تو اس کا رب اسے معاف کرتا ہے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ گناہ گار کی بھی سنتا ہے، بلکہ میں تو کبھی کبھار کہتا ہوں گناہ گار کی پہلے سنتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں، ایک والدین ہیں، ان کے کئی اولاد ہیں، کئی بچے، سارے کے سارے نیک ہیں، لیکن ایک ہے جو بدماش ہے، ایک ہے جو حد سے زیادہ تجاوز کرتا ہے. تو سارے چونکہ نیکوکار ہیں، ان کی کسی اچھی بات پر والدین کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی وہ خطا کار اور گناہ گار بچہ جب اچھائی کرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں اس سے، ہے نا. اس لیے کہ یہ تھوڑا سا راستے سے ہٹ کر ہے، اگر یہ کچھ اچھا کر رہا تو بڑی خوشی ہوتی ہے ان کو، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے گناہ گار بندوں کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو ہمارے گناہ معاف کریں گے. تو اللہ نے فرمایا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا کون ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اس کیے پر اڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں غلطی کر کے، بلکہ وہ جانتے ہیں جو فیل کیا غلط ہے اور اس پہ وہ معافی مانگتے ہیں. اس لیے کہ جب کوئی آدمی گناہ پہ اڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو یہاں بھی دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، معصیت کرتا ہے تو وہ اللہ سے کیا کرے؟ توبہ کرے. اور سب سے پہلا کام کیا کرے؟ جب گناہ ہو جائے تو اللہ کا ذکر، اور اس کے بعد ذکر کرنے کے بعد اللہ سے سخت توبہ کرے. اللہ کے ذکر میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، تلاوت قرآن ہے، نماز کا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ اللہ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، یہ اس کا معنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات تھی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ انسان نے گناہ اور خطائیں کی اور دنیا سے اب چلا گیا. جانے کے بعد وہاں کیا ہونے والا ہے؟ مقام محشر میں اللہ کیسے رحم کریں گا؟ تو آج کا میرا عنوان جو تھا مقام محشر، مطلب حشر میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے رحمت اور کرم جو اللہ کرے گا، اس ایک منظر کو ہم اس میں سے دیکھیں گے، اور توحید اس کی اہمیت اس میں کیا ہے وہ بھی میں رکھوں گا. تو محشر میں رحمت الہی کا ایک نظارہ اور توحید آج میرا عنوان ہے. تو آئیے، یہ تو تھا دنیا میں اللہ ہر گناہ گار کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اگر وہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. آئیے اللہ تعالیٰ مقام محشر میں بھی، روز حشر جس کو کہتے ہیں، جس دن حساب اور کتاب ہوں گا، سزا اور جزا ہوں گی، بینیفٹ جس نے جو کیا اس کو بدلہ ملے گا، گناہ گاروں کو اس کے گناہ کی سزا ملیں گی، اس روز اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کیسے رحم کریں گا. اور اس رحم کے لیے جو وجہ اور بیس بنے گا وہ توحید ہے. اس لیے میں نے کہا کہ حشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے. اس لیے کہ جس نے توحید پہ نہ چلا ہوگا زندگی، اس کے لیے یہ بات نہیں یاد رکھیے. یہ صرف ان بندوں کے لیے جو نیک تھے اور یا گناہ گار تھے لیکن توحید پرست تھے. اس لیے کہ توحید پرست انسان بھی گناہ گار ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اگر شرک نہ کیا، اس کی موت توحید پر ہوئی تو انشاءاللہ العزیز اس مقام محشر کے اندر بھی رحمت الہی کا وہ انسان مستحق بنے گا. جیسا دنیا میں اگر وہ توحید پر تھا تو دنیا میں بھی مستحق بنے گا اپنے رب سے. اگر وہ توبہ کرے تو آخرت میں بھی ان کا رب ان کی توباؤں کو قبول کریں گا. آئیے، متفقہ علیہ روایت ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. حدیث بڑی طویل ہے، بہت تفصیلات اس کے اندر آتی ہے. میں آپ کے سامنے حدیث کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا اور کہا، اللہ کے رسول، کیا روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، دیدار ہوں گا؟ کیا ہم روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے یا نہیں ہوں گا؟ ٹھیک ہے. مطلب صحابہ سوال کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ہاں، تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے، اور اس طرح دیکھو گے جس طرح کے فضا ماحول میں اگر فضا میں کوئی بدلی نہ ہو، بادل نہ ہو، تو کیا تم سورج کو دیکھ سکتے ہو؟ کہاں؟ تو کہا اسی طرح اللہ کو دیکھو گے. یا پھر 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے رات میں، ٹھیک ہے، 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے وہ سب سے برائٹ مون ہوتا ہے. 14ویں کا جب چاند ہوتا ہے تو کیا تم اس کو دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا دیکھ سکتے. تو کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ کو تم دیکھو گے. ٹھیک ہے، ہم اللہ کو روز قیامت دیکھیں گے لیکن اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے. یاد رکھیے، کوئی نظر جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. دیکھ سکتے تو ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن سورج کتنا بڑا ادراک کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں. دیکھ سکتے ہیں چاند کو، دیکھ سکتے ہیں 14ویں میں، لیکن کیا ادراک کتنا بڑا ہے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا. اس کی حدود کو نہیں ہم سمجھ سکتے، دیکھ سکتے. تو اسی طرح روز قیامت بھی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. آپ نے فرمایا جیسا فضا میں اگر بادل نہ ہو،
14ویں کا چاند ہو اور فضا میں بادل نہ ہو تو جیسے سورج کو دیکھتے ہو، 14ویں کی چاند کو دیکھتے ہو، اسی طرح تم روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اپنے رب کو دیکھو. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا. اور جو ہے، اور سن لو قیامت کے دن ایک پکارنے والا پکارے گا کہ دنیا میں جو لوگ جن جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے آج وہ سب اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائے. پھر مقام محشر میں، مطلب صحابہ کا سوال تو ایک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. پھر ہوگا یہ مقام محشر میں تم اللہ کو دیکھو گے جیسے آسمان اگر صاف ہو دن میں سورج کو دیکھ لیتے ہو، اور 14ویں کا چاند ہو تو تم رات میں جو ہے چاند کو دیکھ لیتے ہو، اسی طرح اپنے رب کو دیکھو گے. اور پھر مقام محشر میں ایک منادی آواز دی جائیں گی کہ جو لوگ جن جن چیزوں کی دنیا میں عبادت کرتے تھے لگ جائیے ان کے پیچھے، ان جھوٹے معبودوں کے پیچھے. اور سارے لوگ جو اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائیں گے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان جھوٹے معبودوں کو پہلے اندر گرائیں گا. پیچھے لگ جاؤ بولے تو جب جہنم میں گریں گے تو پہلے، اور وہ جب جھوٹا معبود اندر گریں گا، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ آج تو یہ کچھ نہیں کر سکتا، چونکہ وہی سب سے پہلے گریں گا. ٹھیک، کیا اس پتھر کو، اس مورت کو، کیا چونکہ وہ لکڑی کی ہوں گی، پتھر کی ہوں گی، مٹی کی ہوں گی، کیا اس کو عذاب ملے گا؟ تو نہیں، اس کو عذاب نہیں ملے گا، چونکہ وہ تو معصوم ہے نا. مٹی پتھر جو ہے یہ تھوڑی کوئی اپنی طرف سے نیکیاں ودی کرتے ہیں. تو اصل اس کو گرانے کا مقصد اس بت کو یہ ہوگا، اس کے ماننے والے اس کی کمزوری کو جاننے کی، ہائے افسوس کس کی عبادت کر کے آج جو اتنا کمزور ہے کہ آج اپنے آپ کو جہنم میں گرنے سے بھی نہیں بچا سکتا. تو اعلان کیا جائے گا کہ جو لوگ جن جن چیزوں کی دنیا میں عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر، چلو آج لگ جاؤ ان کے پیچھے. اور پھر سارے ہی لوگ اپنے جھوٹے معبودان کے پیچھے، جن جن چیزوں کی اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ عبادت کرتے تھے، پھر وہ پتھر کے بت ہو، مٹی کے بت ہو، لکڑی کے بت ہو، یا وہ چیزیں جو اللہ نے قدرتی بنائی، آگ ہے، جھاڑ ہے، پہاڑ ہے، قدرتی چیزیں اور نظارے یہ ہو، یا پھر چرند اور پرند تھے یہ ہو، یا پھر جانور تھے یہ ہو، یا پھر زندہ اور مردہ انسانوں کو بنایا تھا یہ ہو، یا پھر کسی اور چیز کو، وہ تمام چیزیں آئیں گی جن جن چیزوں کی پرستش، عبادت، جس کو ڈیٹی لوگوں نے بنا لیا تھا، معبود بنا لیا، جس سے دعائیں اور حاجتیں کرتے تھے، وہ ساری چیزیں آ جائیں گی اور لوگ ان کے پیچھے چلنے لگیں گے. اگر وہ لوگ معصوم ہوں گے تو ان کو سزا نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ خطا کار تھے جو ان کے پیچھے لگے. لیکن اگر وہ نیچرل چیزیں ہوں گی تو ان کو بھیجا جائے گا، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے چلیں گے. آواز دی جائیں گی جن جن چیزوں کی تم پوجا کیا کرتے تھے آج وہ سب اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگ جائے. چنانچہ مشرکین دنیا میں جن جن بتوں سے یا کسی کی جو عبادت کرتے تھے، بت یا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ سب ان کے پیچھے لگ جائیں گے. پھر ان کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا. پھر ان کو اور ان کے جھوٹے معبودوں کو جہنم کی آگ میں دھکا دے کر ڈال دیا جائے گا. اس لیے میں نے کہا، جو میرا عنوان باندھا تھا کہ مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید سب سے اصل ہے. چونکہ مشرک ہر قسم کا شرک جس نے کیا پہلے مرحلے میں چھٹ جا رہے ہیں. کیسے چھٹ جا رہے؟ کہ اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے پیچھے لگے ہیں، پھر چاہے وہ مسلم تھے، غیر مسلم تھے، مرد تھے یا عورت تھے، زندہ تھے یا مردہ تھے، قدرتی چیزیں تھی یا وہ چیزیں جس کو انسان نے بنا لیا تھا، سب کچھ آئیں گے اور ان کے پیچھے لوگ لگ جائیں گے. یاد رکھیں، سمجھ رہے؟ اور لوگ ان کے پیچھے جائیں گے، اللہ اس چیز کو بھی دھکا دے دیں گا اور سارے اس کے ماننے والے پیروکار جہنم کی آگ میں گر جائیں گے. اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈھکیل دیا جائے گا یہاں تک کہ میدان محشر میں صرف اور صرف نیک اور بد جنہوں نے اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا ہوگا وہ بچ جائیں گے. دیکھیے فرسٹ فیس محشر، مقام محشر میں سب کھڑے ہیں، بہت سخت جگہ ہے. اس سے پہلے کے مرحلے میں نے لیا نہیں ہوں، بہت سخت مرحلے ہیں. سورج کا 1 میل کے فاصلے پر ہونا، مطلب 1.5 کلومیٹر کے قریب سورج ہوگا. انسان اپنے پسینوں کے اندر اتنے تر ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، اور کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے سر تک، مطلب اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آپ سے فرماتے لوگ مقام محشر میں اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسو جو بہتے جمع کیا تو بڑی بڑی کشتیاں اس میں چل سکتی ہے. یہ وہ سخت دور ہے. یاد رکھیں، اب جب اس کے اندر لوگ جائیں گے انبیاؤں کے پاس کہ بس مقام محشر میں اتنی تکلیف ہوں گی کہ وہ کہیں گے بھائی جو بھی ہے طے ہو جائے لیکن حساب شروع ہو، جس کے لیے وہ مختلف انبیاؤں کے پاس جائیں گے، سارے کے سارے انکار کر دیں گے، بولیں گے آج ہم سے. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بن کے آئیں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ میزان قائم کر دے، مقام محشر میں حساب و کتاب شروع. یہ اس کے بعد کا مرحلہ اعلان ہو رہا ہے. پھر اس میدان کے اندر چلو جو جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتے لگ جاؤ آج، اور سارے لوگ جو جھوٹے معبودوں کی عبادت دنیا میں کر کے آتے لگ جائیں گے اور ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے. اس کے بعد صرف اور صرف مقام محشر میں وہ لوگ بچے ہیں جو نیکوکار ہے یا گناہگار ہے،
لیکن اپنے رب کے ساتھ شرک کر کے نہیں آئے ہوں گے۔ اس لیے میں نے کہا رحمت الہی اور توحید، اس لیے کہ رحمت الہی صرف اس شخص پر ہوں گی، اس فرد پر ہوں گی، اس مرد اور عورت پہ ہوں گی جو توحید پر چلا۔ توحید کا معنی تھا ایک اللہ کی عبادت کی، اسی کی بندگی اور اسی کے لیے سب کچھ اس نے کیا، اور منتیں، اپنی مرادیں، اپنی قسمیں، اپنے تمام معاملات، اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں، سب کچھ صرف اسی کے لیے کی۔ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ماننا۔ وہ لوگ مقام محشر میں بچ گئے، باقی سارے چھاٹ دیے گئے، باقی سارے مشرک جہنم کی آگ میں ڈال دیے۔ سمجھ گئے اب بات؟ توحید بڑی اہم چیز ہے۔ اب مشرکین چلے گئے جہنم، اس کے بعد جو ہے اب جو کچھ بچے ہیں وہ نیک اور بد رہ جائیں گے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کی ہوں گی وہ بچ جائیں گے۔ ان کے پاس رب العالمین خود تشریف لائیں گے، ان کے پاس اللہ تعالیٰ خود تشریف لائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ سب لوگ اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ سب لوگ اپنے معبودان باطلہ کے ساتھ چلے گئے، اب تم کس کا انتظار کرتے کھڑے مقام محشر کے اندر؟ ٹھیک ہے، اب یہ بات وضاحت نہیں ہے، کیا لوگ سمجھ پائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے، یا پھر لوگ بھولے ہوئے ہوں گے یا کسی چیز کے انتظار میں ہوں گے تاکہ کچھ نشانی دیکھے؟ حدیث میں یہ بہت زیادہ صراحت نہیں ملتی، بہت، چونکہ مقام محشر کا معاملہ ہے، عالم غائب کا معاملہ ہے، تو غائب کی بہت ساری باتیں کیا ہوتی ہیں معلوم آپ کو، سمجھ میں نہیں آتی کیسی ہوں گی، اس کے آرڈرز کیسے ہوں گے، پتہ نہیں اللہ کیسا ہوتا ہوگا، لیکن ہوں گا یہ بات طے ہے۔ غائب کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے، جیسا کہ خبر کے اندر کے حالات بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کوئی ڈیفائن کرنا، لیکن ہوں گا۔ کیسے ہوں گا وہ کیفیت نہیں بتا سکتے ہم، لیکن ہوں گا۔ سوال جواب ہوں گے تو ہوں گے، کیفیت نہیں پتا۔ خبر میں ہوں گی، خبر دوائیں گی، حدیث میں دباتی، کیسے کیفیت ہم نہیں سمجھ رہے نا، کہ بات فزیکل تو کبھی دیکھا نہیں گا خبر کو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، جب کہہ دیا گیا تو ہوتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہیں گا، خود تشریف لائیں گا اور کہیں گا سب لوگ اپنے اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے گئے، تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ اہل توحید کہیں گے، گناہ گار اور نیکوکار، لیکن ہے اہل توحید، زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر کے گئے ہوں گے یہ لوگ، لیکن ہے گناہ گار بھی اور نیکوکار دونوں مکس ہے۔ اہل توحید تو ہوئی نا، چاہے جیسے بھی ہو۔ اللہ کہیں گا تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ اہل توحید کہیں گے یا اللہ ہم نے دنیا میں ان مشرکین کو ان کے گندے عمل یعنی شرک کی وجہ سے اس وقت چھوڑ دیا تھا جب کہ ہم دنیا میں حاجتوں کے لیے ان سے بہت زیادہ مستحق تھے کہ ان سے کچھ مدد لیں۔ اے اللہ ہم نے تو ان مشرکین کو دنیا میں ترک کر دیا تھا، حالانکہ دنیا میں ہم زیادہ مستحق تھے ان سے کچھ لے فائدہ اٹھائے، لیکن ان کی شرک کی وجہ سے ہم نے فائدہ نہیں لیا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی مشرک کے پاس آپ گئے مدد کے لیے اور وہ کہہ رہا ہے شرک پہ آ جاؤ تو میں مدد کروں گا، تو ان توحید پرستوں نے کوئی مدد ان مشرکین سے نہیں لی، اس بنیاد پہ کہ وہ مشرک ان کی مدد اس بنیاد پہ کر رہا تھا کہ ان کو شرک کی طرف دعوت دے رہا۔ تو وہ کہیں گے اے اللہ دنیا ہم زیادہ مستحق، لیکن کبھی مستحق ہونے کے باوجود ہم نے ان مشرکین سے دنیا میں مدد نہیں لی، تو آج کہاں سے ہم ان کے لیے کچھ کریں گے؟ آج کیا ان سے امید ہو؟ تو حاجتوں کے لیے ان سے بہت ضرورت مند بھی تھے، پھر بھی ہم نے ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کی صحبت کو ترک کر دیا، پھر بھی ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے ان کی صحبت کو، ان کے ساتھ رہنے کو ہم نے ترک کر دیا۔ اب تو یہی ہماری جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آ جائے۔ تو اللہ نے کہا ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے تم، کیوں نہیں ہو؟ تو کہا نہیں، وہ تو ہم چھوڑ کر آئے تھے ان کو دنیا، اب یہی ہماری جگہ، یہاں سے تو نہیں ہلنے والے۔ چونکہ اللہ نے کیا اعلان کروایا، جو جو جس کی عبادت کرتے تھے وہ آ جائے، وہ آ گئے، جو جو ان کی عبادت کرتے کے پیچھے لگ جائے، لگ گئے اللہ کے علاوہ، وہ جہنم میں گر گئے، یہ بھی گر گئے۔ اب یہ لوگ بچے، ان سے سوال ہو رہا تم یہاں کیوں کھڑے ہو، گئے کیوں نہیں ان کے ساتھ؟ تو کہا وہ ان کو تو ہم نے دنیا میں چھوڑ کر آئے تھے، تو اب سوال ہی نہیں آتا کہ ہم ان کے ساتھ اب جائیں گے، یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمارے رب کا ہم انتظار کر۔ اب کیا وہ بھلا دیے گئے یا اللہ کو نہیں پہچان سکے؟ واللہ عالم۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ بات واضح نہیں، لیکن عالم غائب کی بات ہے، ہمیں یہ بات مکمل طور سے ایکسپلین کرنا یا سمجھنا ممکن ہو سکتا ہے یہاں نہ ہو۔ اور وہ کہیں گے کہ اب تو یہی جگہ ہے جب تک ہمارا معبود خود یہاں نہ آئے ہم کسی اور کے پیچھے لگنے والے نہیں ہیں، ہمارا رب جب یہاں آئیں گا ہم خود اس کو پہچان لیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ جب اللہ ہمارا رب یہاں آ جائیں گا ہم اس کو پہچان، ٹھیک، مطلب اب تک اللہ کو نہیں پہچان سکے تھے، یا اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کیا، کلام کیا، جس سے مومن ابھی پہچان نہیں سکے کہ یہ اللہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں اس طرح سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گا کہ کیا تمہارے رب کی کوئی علامت ہے تمہارے پاس جس سے تم کو معلوم ہو جائے گا یہ تمہارا رب ہے؟ تو اس سے ایک بات جو ظاہر ہو رہی وہ یہ ہے کہ شاید مومن اللہ کو اب تک نہیں پہچان پائے، اللہ آیا خود بات کیا لیکن پہچان نہیں پائے، کیسے کیا واللہ عالم، اب ہم نہیں سمجھ سکتے، یہ غائب کی بات ہے۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گا کہ تم جو اللہ کے لیے، تمہارے رب کے لیے یہاں کھڑے ہو، انتظار کر رہے ہو، ان کے پیچھے نہیں گئے، تو کیا کوئی علامت ہے جس سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، جس سے تم اسے پہچان لو گے؟ وہ کہیں گے ہاں بے شک ہمارا رب نے قرآن میں فرمایا تھا، قرآن نے فرمایا تھا، اور سورہ قلم کی
یہ آیت میں اللہ نے فرمایا تھا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کہ اللہ فرماتا ہے جو آیت ہے، اور اس دن جو ہے پنڈلی ظاہر کی جائیں گی اور لوگ سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک، پنڈلی سمجھتے ہیں نا، ٹخنے سے اوپر کا حصہ اور گھٹنے سے نیچے کے حصے کو پنڈلی کہا جاتا ہے. اس روز پنڈلی ظاہر کی. اب اللہ تعالیٰ کو مومنین پنڈلی سے کیسے پہچانیں گے اس کی؟ واللہ عالم. کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے جو باتیں آتی ہیں، ٹھیک، اس کے چہرے وجہ کے تعلق سے، اس کی انگلیوں کے تعلق سے، اس کے قدم کے تعلق سے، اس کی پنڈلی کے تعلق سے، اس کے ید ہاتھوں کے تعلق سے، ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جب کہا تو وہ ہے، لیکن کیسے اور کیفیت ہم کو نہیں معلوم. اللہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، بات کرتا ہے، کیفیت ہم کو نہیں معلوم. سمجھ رہے آپ؟ جس کے تعلق سے امام مالک کا ایک بہت ہی سنہرا گولڈن رول، جس کو ہم مان سکتے سنہرا اصول ہے، جب ان سے کہا گیا کہ استوا، اللہ نے استوا کیا، استوا مطلب بیٹھنا، ٹھیک ہے، جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیاہسن پر، اپنے تخت پر بیٹھتا ہے، تو یہ کیسا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے؟ تو انہوں نے کہا الاستواء معلوم. استوا کیا عربی زبان میں معلوم ہے؟ سوار ہونا، بیٹھنا. مطلب جیسا کہ ایک بادشاہ اپنے سیاہسن پہ، تخت پر بیٹھتا ہے. الاستواء معلوم، استوا تو معلوم. وکیف مجہول، اللہ کے بارے میں جب آتا ہے مجہول، ہم کو اس کی کیفیت نہیں معلوم. اس کی کیفیت اللہ کیسا بیٹھیں گے ہم کو نہیں معلوم. لیکن یہ بات تو طے ہے، ہر کسی کا استوا اس کی ذات اور شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے. فقیر کا استوا الگ ہے، ایک مالدار آدمی کا استوا الگ ہے، تو رب کا بھی استوا ہے. الاستواء معلوم وکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں. وایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا وسؤال عنہ بدعت، اور اس پر سوال کرنا بدعت ہے، اس لیے کہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا، کیسا ہوگا. تو یہاں پنڈلی ظاہر ہوگی، تو اللہ کو قدم ہے، اللہ کی انگلیاں روایت میں آتا ہے، اسی طرح پنڈلی کا بھی لفظ آتا ہے. تو پنڈلی ظاہر کی، وہ کہیں گے ہم اپنے رب کو اس کی پنڈلی سے پہچان. پنڈلی سمجھتے ہیں نا، ٹخنے سے اوپر والا حصہ اور گھٹنے سے نیچے والے حصے کو شن جس کو کہتے ہیں، پچھلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پنڈلی. تو یہاں اللہ نے فرمایا یعنی اس دن پنڈلی کھول دی جائیں گی اور لوگ سجدے کے لیے بلائیں گے، یا لوگ سجدے میں گر جائیں. تو وہ کہیں گے ہاں ہم کو معلوم ہمارا رب کیسا ہے، ہم اس کو اس کی پنڈلی سے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس دن جو پھر یہ ہوگا تو فوراً اللہ رب العزت جو ہے اپنی پنڈلی کو کھول دیں گا. مطلب اب تک مومنوں نے اللہ کو نہیں پہچانا، جبکہ سارے معبودان باطل کے پیچھے لوگ جہنم میں گر چکے. اب پنڈلی اللہ تعالیٰ جو ہی کھول دیا جائے گا، سارے مسلمان اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے. جیسی پنڈلی ظاہر ہوں گی اپنے رب کو مسلمان پہچان لیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک ہے، سجدے میں گر جائیں گے. جو دنیا میں خلوص کے ساتھ اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے اور جو محض دکھاوے کے لیے کرتے تھے، دونوں کے سجدے میں فرق یہ ہوگا، جو خلوص سے دل سے اللہ کو دنیا میں سجدہ کرتے تھے وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے، اس کو کہیں گے منافق تھے. ٹھیک ہے، یا سجدہ بس اٹھے چھوٹے کر دیتے تھے، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اپنے ایک طرف بازو میں گر جائیں گے لیکن نیچے سامنے سر نہیں. سمجھا؟ مطلب جو خلوص سے دل سے دنیا میں سجدہ کرتے تھے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، لیکن جو خلوص سے دل سے نہیں کرتے تھے، چاہے یہ منافقین ہوں گے، جن کے تعلق سے ہے کہ وہ سامنے نہیں گریں گے، سائیڈ میں گر جائیں گے. سب کروٹ لیتا ہے آدمی، کروٹ لیتا ہے، سجدہ نہیں کرے. یہی اس میں آتا ہے ان کی پیٹھ جم جائیں گی تو جھک نہیں پائیں گے کمر سے نیچے. تو مومن اپنے رب کو پہچان کے سجدے میں گر جائیں گے. جو خلوص دل سے دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے وہ آڑے گر جائیں گے. اس سے ایک بات وہ پتہ چلی، ہم سجدہ عموماً نماز میں کرتے ہیں، ہے نا. نماز سے ہٹ کر تو کوئی سجدہ نہیں سوائے سجدہ شکر کے علاوہ اور سجدہ تلاوت. یہی ہے نا 3 سجدے، شکر اور تلاوت اور یہ سجدہ. تو خلوص سے دل سے سارے سجدے کرنا چاہیے. تو پتہ چلا نماز کو اخلاص سے پڑھنے کا، خشوع اور خضوع پڑھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر پائیں. اب جو نہیں پڑھتے وہ کیا ہوں گا وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور جو پڑھتے صحیح نہیں پڑھتے ان کو کیا ہوں گا اندازہ لگا سکتے ہیں. خلوص سے دل سے جو دنیا میں سجدہ کرتا رہا وہ رب کے سامنے سجدے میں گر جائیں گا. جو خلوص سے دل سے نہیں کرتا وہ سائیڈ میں گر جائیں گا، سجدہ نہیں کر پائیں. ٹھیک، سجدہ کرنا چاہیں گا مگر وہ کروٹ کے بل آندھے منہ گر جائیں گے اور سجدہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا پھر دوزخ پر پل صراط لگا دیا، جہنم کے اوپر پل صراط مطلب وہ برج لگا دیا جائے گا، جس کے تعلق حدیث میں بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ دھاردار ہے، اور اس کے دونوں جانب حکس ہے، حکس، جس میں جب انسان لگتا ہے تو ایک اعضا کاٹ دیتا ہے، ایک حکم پھنستے ایک اعضا کٹ کے گر جاتا جہنم میں. مطلب ایک طرف گرا ایک گناہ کی وجہ سے تو ایک حکم اٹکا، ایک اعضا گر گیا جھڑ کے، دوسری طرف گرا دوسرا حکم اٹکا دوسرا اعضا جھڑ گیا. تو ایسے اعضا جھڑتے جائیں گے لوگوں کے جو گناہ گار ہوں. تو پل صراط لگا دیا جائے گا جہنم کے اوپر، اور شفاعت کا دروازہ کھول دیا. شفاعت سمجھتے ہیں آپ؟ سفارش کا دروازہ کھول دیا جائے گا. لیکن جو لوگ سفارش کے امیدوار ہیں وہ غور سے سنیں، سفارش صرف توحید پرستوں کی ہو رہی ہے، اس میں کوئی بھی غیر توحید پرست نہیں، اس لیے کہ باقی سب پہلے چھٹ چکے ہیں.
بہت سے لوگ غلط فہمی بھی ہے نا، انبیاؤں کو، فرشتوں کو، شہداؤں کو، ولیوں کو پوچھ کر آئیں گے اور پھر سوچیں گے ہم جو ہے شفاعت کے مستحق ہوں گے. وہ تو پہلے ہی چھٹ گئے سارے جو غیر اللہ کی عبادت کر کے آئے، پہلے ہی چھٹ گئے فرسٹ فیز میں. یہاں تو سفارش کا دروازہ صرف ان پر کھلا جو نیک اور بد لیکن توحید پر تھے. یہاں سفارش کا دروازہ صرف توحید پرستوں پہ کھلا جو نیک تھے یا بد تھے لیکن توحید پر تھے. پہلے تو معبودوں کی عبادت کرنے والے سب چھٹ کے آ گئے. تو جو لوگ امید میں ہے نا اس کا دامن پکڑ کے جائیں گے، اس کا دامن تو سوال ہی نہیں آتا. اگر اللہ کی عبادت نہیں کر کے خالص تو وہ تو چھٹ گئے پہلے ہی. کہیں یہاں سفارش کے اندر پارٹ میں آنے ہی والے نہیں ہیں، وہاں تک پہنچنا ہی نہیں ہے انہوں نے. اب جو ہے جہنم پیش کی گئی، پل لگا دیا گیا، سفارش کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا. اور ہیبت ناک حالات کو دیکھ کر انبیاء کرام پکار اٹھیں گے، نفسی نفسی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے. اس پل صراط جہنم کی کیفیت دیکھ کے انبیاء کیا کہیں گے؟ اے اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، باقی کسی کی فکر نہیں ہے. نفسی نفسی، اللہ میں مجھے بچا. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت ہوں گی جو اپنی امت کے بارے میں ذکر کوئی نہیں کرے گا، کہ تو وہ حالت ہی ویسی ہو. اب بہت سارے لوگ ہمارے پیر صاحب آ جائیں گے، ہمارے یہ آ جائیں گے، کتنی فالتو اور گھٹیا بات ہے. انبیاء کہہ رہے نفسی تو کاہے کی پیر اور کاہے کی پیر. انبیاء کہہ رہے نفسی، اللہ مجھے بچانا، بس آج کوئی نہیں. قوموں کو بھول جائیں گے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب جو ہے انبیاء تک کہیں گے نفسی نفسی، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری نفس کو سلامت رکھنا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں پل صراط کے اوپر نیک لوگ بجلی کی طرح گزر جائیں گے. فلیشنگ آف لائٹ جس کو بولتے ہیں نا، روشنی جیسا. بجلی کیسا ہوتی ہے نا، چمکی اور ختم ہو جاتی ہے، بجلی کی طرح گزر جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کوئی آنکھ کی جھپکنے کے اتنی دیر میں، بجلی چونکہ آنکھ سے بھی تیز ہوتی ہے، آنکھ کی جھپکنے سے بھی تیز ہوتی ہے، تو کوئی آنکھ کے جھپکنے میں، کوئی بجلی کی تیز رفتار سے، اور اسی طرح جو ہے کوئی جو ہے پرندوں کی رفتار سے، اور کوئی اپنی نیکیوں کے وسیلے اور سہارے سے پہنچتے جائیں گے. اور کسی کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ اپنے سواریوں پر بھی آئیں گے اور سواریاں بھی ان کو لے جائیں گے. تو گویا کوئی لائٹ کی رفتار سے، کوئی آنکھ کے بند ہو کے کھلنے کی رفتار سے، کوئی پرندے کی اڑنے کی رفتار سے، ہے نا، کوئی جو ہے تیز بھاگنے والے انسان کی رفتار سے، مختلف رفتاروں سے ان کے اعمال کے اعتبار سے لوگ پل کو کراس کریں گے، صراط کو کراس کریں گے. مطلب جہنم پر ہر انسان پیش کیا جانے والا ہی ہے، چاہے کتنا ہی نیک ہو یا کتنا ہی بد ہو یا درکی، سب پیش ہو رہے ہیں نا. پل صراط جہنم پہ سے گزر رہا ہے. تو ایک کے بعد ایک لوگ نکلیں گے اور ان کے اعمال کے مطابق رفتاروں سے نکل جائیں گے. کچھ تو بالکل صحیح سالم پہنچ جائیں گے، کچھ رفتار سے بھی پہنچ رہے، کمپلیٹ بھی پہنچ رہے، اور کچھ گرتے پڑتے، ہاتھ پیر ٹوٹتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے وہاں تک پہنچ. تو کوئی اس رفتار سے، کوئی سلولی، کوئی زخمی، کوئی صحیح سلامت. مختلف رفتاروں سے، مختلف کیفیتوں میں لوگ جہنم کو کراس کر کے ادھر سے پل سے ادھر کی طرف گزریں گے اور جو ہے وہاں پہنچ جائیں گے، پار لگ جائیں گے. اور کچھ دھکے کھا کر دوزخ میں گر رہے ہوں گے. کچھ لوگ نہیں پار کر سکتے تو دھکے کھا رہے ہوں گے اور مختلف اعضاء ان کے جھڑ رہے ہوں گے اور اندر گر رہے ہوں گے جہنم میں. کچھ جا رہے ہوں گے، کچھ گر رہے ہوں گے، اور انسانیت پل پہ سے گزر رہی ہے. بدکار گناہگار جہنم میں ٹکڑے ہو کر گر جائیں گے، نیک لوگ اس پل کو پار کر کے مختلف رفتاروں سے، اور ادھر پہنچنے والے نیکوں میں بھی کچھ زخمی حالت میں پہنچ، کمپلیٹ نہیں پہنچ سکیں گے لیکن پہنچ جائیں. ادھر جو پہنچ گیا بچ گیا، فرسٹ فیز میں جنتی ہو گیا. جو گر گیا مطلب وہ توحید پرست ہی تھا، کہ تو پہلے ہی جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے سب جہنم میں گرے ہوئے ہیں. یہ وہ ہے جو گناہگار توحید پرست، ٹھیک، وہ اندر گر جائیں گے. اب جب پل صراط کا یہ واقعہ ہو جائے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایمان والے دوزخ سے نجات پائیں گے، قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اللہ پاک سے اپنے گناہگار دوزخی بھائیوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے کہ ان کو نکالا جائے. جو لوگ پل صراط کراس کر کے چلے جائیں گے، نیک لوگ پہنچ گئے، زخمی جیسے پہنچ گئے، یہ فرسٹ فیز میں جانے والے جنتی. ٹھیک، اب جب یہ پہنچ جائیں گے، وہاں انتظار کریں گے، تو آپ سب فرماتے ہیں قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم، یہ لوگ جو پہلے فیز میں جنتی بچ کے جائیں گے، یہ اندر جائیں گے ہی نہیں جنت میں، اور یہ اللہ سے بہت سخت مطالبہ، بہت سخت دعائیں کریں گے کہ ہمارے بھائیوں کو جہنم سے نکالا جائے. تو اسے ایک بات اور پتہ چلی، وہ بات یہ ہے کہ مشرکین کی صحبت اختیار کرنا یہ ان کے ساتھ جانے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور نیکوکاروں کی صحبت اختیار کرنا یہ آخرت میں ان کے وسیلہ، چونکہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، ڈورز اوپن ہے، تو یہ جنتی جائیں گے نہیں یار، رک جائیں گے اور کہیں گے ہمارے دوست رشتہ دار جو کچھ ہے نکالو ان کو باہر. تو گویا نیک لوگوں کی صحبت میں دنیا میں رہنا ان کی سفارش کا باعث بنے گا روز. اچھی صحبت کے کم از کم یہ فائدے تو ہے.
کہ انسان توحید پرست تھا لیکن گناہ گار تھا، لیکن اچھی صحبت میں تھا. اچھی صحبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اچھی صحبت والے لوگ چونکہ پہچانتے ہیں آپ کو، یہ انتظار کریں گے، اللہ سے سخت دعائیں کریں گے کہ نہیں جاتے ہم، ہمارے رشتہ داروں کو نکالو، دوستوں کو نکالو، جان پہچان والوں کو نکالو، پڑوسیوں کو نکالو، اگلی قوم کو نکالو، پچھلی قوم کو نکالو، ان کو لے کر اپنے ساتھ جائیں. چونکہ شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، ان کو یہ بات پتہ ہوگی کہ ہم کو یہ پریولیج مل چکا ہے کہ ہم سفارش کریں. تو اب یہ ہوگا کہ جو ایمان والے آپ سے فرماتے ہیں جو پہنچ جائیں گے صراط کراس کر، خاص میں ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری جان ہے، وہ اللہ پاک سے اپنے گناہگار دوزخی بھائیوں کے لیے بڑی سختی کے ساتھ مطالبہ کریں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ، ہمارے کتنے نمازی اور روزہ رکھنے والے اور حج کرنے والے بھائی دوزخ میں پڑے ہیں اور چلا رہے ہیں، اے اللہ ان کو دوزخ سے نہیں. اے اللہ ہمارے کئی نمازی، توحید پرست تو سب ہے، یاد رکھیے توحید پرست تھے بول کے تو پل صراط پہ سے گزرے تھے، باقی تو پہلے جہنم میں چلے گئے. اے اللہ ہمارے کئی بھائی جو نمازی تھے، اسے توحید کا لفظ نہیں آ رہا ہے، توحید پہ تھے ہی اور نمازی تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، آج جہنم میں گر چکے، ان کو بھی تو نکال دے ان کے بغیر. ہم نے پتہ یہ چلا توحید پرست انسان نماز پڑھنے کے بعد بھی، روزہ رکھنے کے بعد بھی اور حج کرنے کے بعد بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں. یہی تو ہے نا. وہ کہیں گے اللہ کتنے سارے ہمارے بھائی ہیں جو نمازی بھائی تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرنے والے، دوزخ میں چلا رہے ہیں، گرے ہوئے تکلیف میں چلا رہے ہیں. اے اللہ ان کو دوزخ سے نہیں، چونکہ ان کو معلوم ہوگا شفاعت کا دروازہ کھلا ہے، سفارش ابھی کی جا سکتی. اب اس کے بعد اللہ رب العزت فرمائیں گا جاؤ ان کی صورتیں پہچان کر ان کو دوزخ سے نکال لاؤ. جاؤ پہچانو صورتیں کی اور نکال لاؤ. پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کی آنکھ کو حکم دیں گا کہ ان کے چہروں کو مت لگو، اس لیے کہ اس سے ڈیٹیکٹ کر لیں گے، ورنہ پہچان نہیں سکتا کوئی انسان. جہنمی انسان کا چہرہ عذاب کی وجہ سے شناخت نہیں کیا جا سکتا ہے، مسخ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جہنم کو کہیں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے ان جہنمیوں کے چہروں کو صحیح کر دو تاکہ ان کے رشتہ دار جو آ رہے ہیں وہ ان کو پہچان لیں، ورنہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. تو اچھی صحبت کا یہ ایک فائدہ ہے، یاد رکھیں آخرت میں بھی. اور بری صحبت کا فائدہ ہے نا، مشرکین کی صحبت ہوں گی تو چلے جائیں گے انسان، مشرکین کی صحبت نہیں تھی یہ فائدہ. یہ تو صحبت رہنا اور نہیں رہنا ہے. ہمارے پاس تو کچھ ایسے جو مشرکین کی صحبت ملتی نہیں لیکن اس کی خواہشات میں زندگیاں گزار دیتے ہیں، میرا فلاں اسٹار ہے اس کے ساتھ ہو جاؤں تو کیا بات ہے. حقیقی صحبتیں نیک لوگوں کی، حقیقی صحبتیں جنتی لوگوں کی، حقیقی صحبتیں متقین کی ہے، چونکہ یہ وسیلہ بن سکتے ہیں، باقی لوگ کوئی بھی نہیں بنے گا. چلیے آئیے، تو نیک لوگوں کی سے پہچان رکھنے کا بھی بینیفٹس اور فائدے ہیں. تو وہ جو ہے اللہ کہیں گا کہ جہنم کو کہ ان کے صورتوں کو عذاب نہ دیا جائے تاکہ ان کے دوست احباب رشتہ پہچان. ٹھیک ہے، پھر جاؤں گے ان کی صورتیں پہچان کر تم ان کو دوزخ سے نکال لاؤ. ان کی شکلیں اب دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی جائیں گی، اس لیے ان کے چہرے صحیح اور سالم ہو جائیں گے، اور جنتی ان کو دیکھ کر سب کو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. اور بہت کثیر مخلوق نکل کر اس فیز میں جہنم سے آزاد ہو جائے. پہلے تو جنتی ابھی گئے نہیں ہیں، لیکن ایک بات یہاں غور سے وہ یہ ہے، محشر کا ایک دن دنیا کے اعتبار سے 50,000 ایئرس کا. محشر کا ایک دن دنیا کی گنتی کے حساب سے کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 50,000 سال کا. تو آپ اس بات کو ذہن میں کہ کوئی آدمی اگر صراط پر فرسٹ فیز میں اندر گرا ہے اور اگر یہ بات ہو رہی ہے فائنل ڈے ختم ہونے کے بعد کی، تو اگر ڈے 1 بھی اگر جہنم میں رہا تو کتنے سال جلیں گا؟ 50,000 ایئرس. اس بات کو مذاق میں نہ لے، چونکہ مغفرت کی بات کر رہا ہوں تو کتنا آسان فیز دکھ رہا نا. یوں گئے، یہ پل پہ سے کراس ہوئے، ہم اندر گرے، اللہ رحم کرے، اور کسی نے آ کے بولا وسیلہ بن جاؤ یہ کرو. اتنا آسان، اللہ حفاظت کرے ہماری، اتنا آسان فیز نہیں. اگر ایک دن کا ہی فیز ہے تو 50,000 ایئرس کا. اگر ڈے 1 میں پورا کور ہو کے یہ لوگ ادھر جائیں گے اور پھر مطالبہ کریں گے، تب تک بھی آپ اندازہ لگائیے دنیا کے اندر چھوٹی موٹی سردی اور گرمی اور بارش ہے جو 60-70 سال ہم کو برداشت کرنا پڑتی ہے. ان موسم کی تبدیلی، ہوا کی تبدیلی ہمارے جسم کی کھال کو کس طریقے سے تکلیف دیتی ہے. گرمی میں جل جا رہی ہے، سردی میں تڑپ جا رہی ہے، بارش میں اس میں کھجلی ہو جا رہی ہے اور اس میں مختلف بیماریاں ہو جا رہی ہیں. 50,000 ایئرس آنکھ مذاق نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ حدیث میں تو بہت سراسر 1 2 3 ایسا فیز لگ رہا ہے. یہ فیز اتنے آسان اور اتنے کم وقفے کے نہیں کہ یوں ہو جائے، لیکن ہمیشہ کے جلنے کے مقابلے میں تو یہ نعمت ہے. ہمیشہ جو جہنم میں جلیں گے ہر دن 50,000 سال کا لا تعداد جلیں گے، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. لیکن غور تو کیجئے 50,000 ایئرس، سبحان اللہ، 50,000 سال. کوئی یہ غلط فہمی میں نہ آئے کہ اب تو گناہ کا ہم کو موقع مل گیا نا، دیکھو وہ نیک لوگ تو کرنے والے سفارش، اب میں تو نبی کی خاندان سے، تو میرے خاندان میں تو انبیاء آئیں گے وہ کریں گے. یہ غلط فہمی مت. تو بہرحال وہ نکالیں گے اور ایک کثیر تعداد جہنم کی لے کے چلے. ٹھیک ہے، آگے آتا ہے پھر کہیں گے یا اللہ جن کے لیے تیرا حکم ہوا ہے ہم ان سب کو دوزخ سے نکال. وہ کہیں گے اللہ تو نے جس کا حکم دیا تھا اللہ ہی بتائیں گا کس کو نکالنا ہے.
پہچانیں گے یہ، لیکن اللہ بولیں گے ان کو پہچانو اور نکال کے لاؤ. تو پھر سفارش کیوں؟ سفارش کا مقصد اللہ کی ہی معافی ہوں گی، تو پھر اللہ لوگوں سے کیوں کروائیں گا؟ اللہ لوگوں کے مقامات بتانے ان سے سفارش کروانے لگائیں گا، ورنہ اللہ کے فیصلے کے بغیر کسی کی سفارش بھی نہیں ہوگی. اللہ سفارش لوگوں سے لوگوں کی اس لیے کروائیں گا کہ ان جہنمیوں کو، ان جنتیوں کا مقام بتائے، لیکن سفارش اسی کی کروائیں گا جس کو اللہ خود طے کر چکا ہے معاف کرنا. یہ بات یاد رکھ لیجئے. تو آپ سمجھیں گے پیر فقیر ولی طے کرے گا کس کو نکالنا ہے. اللہ طے کر چکا ہے 50,000 کو چھوڑنا ہے، پھر ان لوگوں کو بولیں گا تم نکال کے لاؤ تاکہ ان کا مقام ان کو بتائے، ورنہ معافی تو اللہ نہیں دی. یہ بات یاد رکھ. تو پھر پھر کہیں گے یا اللہ جن جن کو تو نے کہا حکم ہم نے لے کے آ گئے، دوزخ سے نکال ڈالا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا پھر جاؤ اور ان گناہ گاروں کو بھی نکال لاؤ جن کے دلوں میں 1 دینار کے وزن کے برابر ایمان ہو، ان کو بھی لا لو. فرسٹ فیز میں تم نے تمہارے پہچان والوں کو لا لی، ہو گیا. اب ان کو لاؤ جن کے جس میں 1 دینار کے برابر ایمان. 1 دینار 4 گرام سونے کا سکہ ہوتا ہے، سائز کے اعتبار سے چھوٹا سا اتنا ہوتا ہے، وزن کے اعتبار سے 4 گرام کا لے کے آؤ. اب آپ کہیں گے 1 دینار کے برابر ایمان والے کو لانے کی بات ہو رہی ہے تو میرے ایمان میں گڑبڑ ہوئی تو بھی چلتا ہے، اس لیے کہ 1 دینار کی بات ہے. نہیں، یہ ایمان کو 1 دینار اس لیے کہا جا رہا ہے اتنا چھوٹا کہ اس کے اعمال کی کمی کی وجہ سے، ورنہ ایمان مکمل تھا اس کا. ایمان کی ایک بھی چیز میں کمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے انسان. ایمان کمپلیٹ تھا لیکن کیونکہ اس نے ڈیڈز نہیں کیے تھے، اعمال نہیں کیے تھے، تو اس کے ایمان کو چھوٹا بتایا جا رہا ہے، لیکن ایکچولی ایمان کمپلیٹ ہے، اس کے اعمال کی کمی سے وہ چھوٹا کہا جا رہا ہے. ورنہ ایمان چھوٹا نہیں ہوتا ہے. آپ بولیں گے ارے اس کا مطلب میں نے اگر اللہ پر ایمان صحیح لا لیا، فرشتوں پہ غلط رکھا، تقدیر پہ سب غلط رکھا تو ہی بچ جاؤں گا. نہیں، ایمان کمپلیٹ ہے، اعمال کے اعتبار سے چونکہ کم ہے اس لیے اس کو 1 کہا جا رہا ہے دینار. جاؤ نکال لاؤ. پھر اللہ پاک فرمائیں گا تو پھر لوگ جائیں گے اور 1 دینار کے برابر کس کس کا ایمان تھا نکال کے، ٹھیک، وہاں وہ دکھایا جائے گا. مومنوں کو دیکھیں گا کس کا ایمان کیا تھا کیسا. اس کے بعد وہ لا کے ایک کثیر تعداد جہنم سے نکل کر آ جائے. پھر اللہ پاک فرمائیں گے اللہ تعالیٰ پھر جاؤ اور ان کو بھی نکال لاؤ جن میں آدھے دینار کے برابر ہوں. پھر یہ جنتی جائیں گے آدھے دینار والوں کو نکال کر. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا جاؤ ان کو بھی نکال کر لا لو جن میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا. پھر وہ ذرہ کیوں کہا ایمان کو، ذرہ کیوں کہا جا رہا ہے ایمان کو؟ اس کے اعمال کی کمی کی وجہ سے. لیکن ایمان ان کا تھوڑا سا تھا، ایسا نہیں کبھی کبھار اللہ کی بات کرے باقی ٹائم کسی کی بھی کرے. نہیں، ایمان کمپلیٹ تھا، اعمال نہیں تھے بلکہ ذرہ برابر ہو ان کو بھی نکال کے لاؤ. پھر وہ جائیں گے ذرہ برابر والوں کو نکال کر لا لیں گے. پھر وہ ایک کثیر مخلوق کو، بہت انسانوں کو نکال کر لا لیں گے. پھر وہ کہیں گے یا اللہ اب تو ہم نے دوزخ میں ذرہ برابر ایمان والوں کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو نکال کے لا لیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گا کہ فرشتوں کی شفاعت بھی ہو گئی، رسولوں کی شفاعت بھی ہو گئی. انسانوں نے تو عام نیکوکاروں نے بھی کر لی، نیک لوگوں کی تو بات ہو رہی ہے نا. جب سے نیک مطلب فرشتوں کی بھی ہو گئی، کب ہوئی کیسے ہوئی وہ ہو گئی، لیکن ابھی حدیث میں نہیں آتی اس کی تفصیل. میں نے ایک بیان دیا تھا حشر سے حساب تک، مطلب مقام محشر کے پورے احوالوں سے میں نے فیزز پورے رکھے کیسے کیسے کب ہوں گے. بہرحال یہاں نہیں ہوں، یہاں نیک لوگوں کی صحبت کا بھی بتایا جا رہا ہے، توحید کی اہمیت آ رہی. اب اللہ تعالیٰ کہیں گا اب فرشتوں کی شفاعت بھی ہو گئی، رسولوں کی بھی ہو گئی اور عام لوگوں نے بھی کر لی. اب کس کی شفاعت باقی ہے صرف؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گا اب صرف میری شفاعت باقی. میں نے کسی کی نہیں کیا نا اب تک، سب نے سب کی کر لی، میری شفاعت کہاں ہوئی اب تک؟ ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ بات یاد رکھیے سارے فیزز میں صرف توحید پرستوں کی شفاعت ہو رہی ہے، اب تک کسی مشرک کی شفاعت نہیں ہے. ایک بھی یاد رکھیے، سارے توحید پرست کے لیول مطلب سب توحید پر تھے لیکن گناہ گار تھے، اس لیے جہنم میں گرے اور نکالے جا رہے. کوئی بھی مشرک کی شفاعت نہیں ہو سکتی، بات طے کر کے رکھ لیجیے آپ. تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کہ شفاعت ہو چکی ہے، صرف اللہ رب العزت کہیں گا سب شفاعت کر چکی ہے. اب جو سب سے زیادہ رحم کرنے والا میں ہوں، میری شفاعت کہاں ہوئی؟ اللہ فرمائیں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ ہے. جب لوگوں نے لا لیے، فرشتوں نے لا لیے، رسولوں نے نکال کے لا لیے، تو پھر میرا بھی تو باقی ہے. تو اللہ کہیں گا میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، ابھی میری شفاعت کا فیض باقی ہے، میرا رحم کرنے کا معاملہ باقی ہے، اس کی شفاعت باقی رہ گئی ہے. اتنا کہہ کر اللہ پاک خود دوزخ میں ایک مٹھی بھرے گا. اللہ تعالیٰ جہنم میں ہاتھ ڈالیں گا، گویا مٹھی کے لفظ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے. تو اللہ تعالیٰ جہنم میں ہاتھ ڈالیں گا اور ایک مٹھی ڈالیں گا اور ایک مٹھی بھر کے لوگ نکالیں گا. وہ لوگ دوزخ سے ایک مٹھی بھرے گا جس کی برکت سے وہ لوگ دوزخ سے نجات پائیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا لیکن توحید پر تھے. آخری شفاعت اللہ کی ہے، لاسٹ فیز، اس میں اللہ ایک مٹھی ڈالیں گا اور اس مٹھی میں اللہ اتنے لوگوں کو مطلب برکت ہوں گی اور اتنے لوگ نکلیں گے جنہوں نے ایک بھی نیک عمل نہیں کیا تھا لیکن توحید پر تھے. اس سے ایک بات اور پتہ چلی، توحید پرست گناہگار ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن آئیڈیل نہیں ہے، ہو سکتا ہے لیکن توحید کی برکت کا فائدہ دیکھیے. توحید اس کو جہنم کے آگ سے انشاءاللہ کبھی نہ. لیکن یہ توحید کی برکت پہ زام بھر کر نیکی نہ کرنا، یہ ایسا گناہ ہے کہ یہ جہنم ہم پر واجب کر دیں گے. آپ کو ایک سزا کے طور پہ بولی جا رہا ہے جہنم میں جلو گے، اور آپ کہیں گے چھوڑنا تو ہے توحید کے اللہ آپ نے، تو اللہ پر کوئی حکم نہیں ہے، اللہ پر کوئی جبر نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ ڈالیں گا مٹھی اور اتنے لوگ آ جائیں گے جنہوں نے کبھی نیکی نہیں کی ہوں گے لیکن توحید، سارے نکل جائیں. لاسٹ فیز میں سارے توحید پرست نکل.
اللہ تعالیٰ نکالیں گا۔ نکالنے کے بعد دوزخ سے نجات دیں گے جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوں گا، وہ دوزخ میں جل بھون کر کوئلے جیسے بن چکے ہوں گے، اللہ نکالیں گا اور ان کو ایک نہر میں اٹھا کر، اس نہر کو جنتی لوگ جو ہے نہر حیات کہیں گے، زندگی ایک نہر ہوں گی، اس میں پوروں کو اٹھا کے ڈالیں گا جو کالے کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اندر چھوڑ دیں گا۔ جب وہ اندر جائیں گے تو ایسے تر و تازہ ہوں گے جس طرح سے ایک بیج کو زمین میں ڈالنے کے بعد اگتا ہے، ویسے پھر سے اگیں گے، پورے جلے ہوئے ہوں گے کوئلے جیسے، پھر سے اگیں گے اور گردن پہ ایک نشان باقی رہ جائے۔ اس نشان سے جنتی لوگ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ جہنم ہو کر رب کی سفارش کی وجہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اسپیشل لوگ ہیں، فرشتوں کی سفارش سے آئے ہوئے یہ ہے، نبیوں کی سفارش سے آئے ہوئے، ولیوں کی سفارش سے آئے ہوئے، یہ اللہ کی سفارش سے نکلے ہوئے اسپیشل لوگ ہیں، سب سے آخری درجے کے لوگ ہیں، لیکن اسپیشل پرویلیج ہے، توحید پر تھے نا، نکالے گئے لاسٹ۔ تو ایک نشان ہوگا جس سے ایک روایت میں آتا ہے کہ جنتی لوگ ان کو کہیں گے اے جہنمی بول کر پکاریں گے، اس لیے نہیں پکاریں گے کہ ٹونٹ ماریں گے، اس لیے پکاریں گے کہ اللہ نے کیا فضل کیا تم پر، تم کو اپنے وسیلے سے اپنی شفاعت کے ذریعے نکال کے لا، تو وہ ان کو احساس دلائیں گے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، بہت بڑا رحم ہے۔ لاس پھر نکال کے اس نہر حیات میں چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ، وہ کوئلے جیسے ہو چکے ہوں گے، وہ ایسے اگنے شروع ہوں گے جیسے جھاڑ دانے میں سے لگتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے، وہ پھر سے اگنے لگیں گے۔ ان جہنمیوں کو جو ہے ان کو ایک ایسی نہر میں ڈالا جائے گا جسے جنتی بول چال میں نہر حیات، زندگی والی نہر کہیں گے۔ اس نہر سے اس طرح زندگی پائیں گے جس طرح سے ایک جگہ میں جہاں سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے، اس جگہ پہ جو ہے دانا اگتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ دانے کے جیسا اگیں گے اور موتیوں کی طرح چمکنے لگیں گے، ایک دم چمک جائیں گے، مطلب وہ کالے تھے تو موتی جائیں۔ ان کی گردنوں میں نشانیاں ہوں گی، ان کے لیے جنتی کہا کریں گے کہ یہ خوش نصیب ہے جو اللہ رحمان اور رحیم نے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں۔ اس نشان سے پہچاننے تم کو اللہ نے آزاد کیا، مطلب آخری سفارش میں آزاد ہو کے آئے ہوئے تم، تو وہ اس سے ان کو پہچان لیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کو کسی نیک عمل کے بغیر جنت میں داخل کر دیں گا، صرف ان کی توحید کی وجہ سے، ایک رب کو ماننے کی وجہ سے داخل کیا ہوگا۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت ہے جو تم دیکھ رہے ہو، اور اس کے ساتھ اس کی طرح کی اور بہت سی نعمتیں ہیں جس کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ وہ فیزز تھے جن فیزز کے اندر انسان جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ رحمت الہی تھی جس رحمت الہی کو مقام محشر میں لوگ فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اس رحمت الہی سے صرف اور صرف وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنی ساری زندگی توحید پر گزارا ہو، ایک اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، کبھی کسی حال میں شرک نہ کیا ہو، چاہے اس کی موت کیوں نہ آ جائے، یا اس کو جانوروں کو کھلا کیوں نہ دیا جائے، یا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے آگ میں نہ ڈال دیا جائے، یا اس کو زندہ تیل میں ڈال کے جلا دیا جائے، یا اس کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے، اس کو کوئی چیز فرق نہیں پڑی تھی جس کی وجہ سے اس نے کبھی اپنی توحید میں کمی لائی تھی۔ اللہ ہم پہ رحم کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید جو سب سے بڑی بیس ہے، صرف توحید پرست پہ اللہ رحم کرے گا، ان کی شفاعت کرے گا، ان کے لیے فرشتے شفاعت کریں گے، ان کے لیے نیک لوگ شفاعت کریں گے، ان کے لیے رسول، انبیاء، صلحاء، شہداء سب سفارش کریں، لیکن ان کا ہونا توحید پرست ضروری ہے، اس کے بغیر کسی کی سفارش اور شفاعت کسی کے حق میں قبول نہیں ہونے والی ہے۔ تو آج ہم اتنے وہ ہے کہ تھوڑی سی بیماری آ جائے تو مختلف شرک کو اپنا شیوا بنا لیتے ہیں اور پھر امید نہیں آخرت میں جنت۔ ارے آپ تو توحید پرست ہے، بیمار ہو گئے تو توحید گئی ایک طرف، ابھی تو تعویذ کا سلسلہ، ابھی تو یہ سلسلہ ہے، ابھی تو جھاڑ پھونک کے سلسلے چالو ہے، ابھی تو فلاں کے سلسلے چالو ہے، ابھی تو گھس کے کھانے کے، ملنے کے، چپکانے کے، لٹکانے کے اور ٹھوکنے کے سلسلے چالو ہے، اس لیے کہ یہ سب کرنا ہے نا ابھی۔ ٹھیک ہے ہم توحید پر، لیکن اب بیمار ہے نا۔ اصحاب اخدود کو یاد نہ کیا، ایک کے بعد ایک گڑھوں میں جس میں آگ دہک رہی ہے اس میں پھینکے جا رہے ہیں، اگلا گرتا ہے، پچھلا کھڑا رہ کہتا ہے توحید پہ رہوں گا میں، پھینکنا ہے پھینک دو، اٹھا کے پھینک دے جاتا ہے، ایمان سے نہیں پھرتے۔ بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دی جاتے، ایمان سے نہیں پھرتے، سمجھ رہے آپ؟ ان کی عزتیں لوٹ لی گئی، ان کے بچوں کو مار دیا گیا، ایمان سے نہیں پھرے، کچھ بھی ہو جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہونا تھا، کہ اتنی توحید پرست ہو کہ میری عزت گئی، میرے بچے گئے، نہیں، یہ نہیں سوچتے تھے۔ ایک اللہ کو ماننے والے، چاہے عزت جائے، چاہے اولاد سامنے قتل کر دی جائے، چاہے آگ میں ڈال دی جائے زندہ اٹھا کر، وہ فرق نہیں پڑتا ان کو، ان کی توحید میں کوئی خلل نہیں آتا۔ یا زندہ ہے ان کی کھالیں نکال لی جائے، ان کو فرق نہیں آتا ہے۔ زندہ ہے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھتے ہیں، معلوم آپ تعجب کریں گے زندہ آدمی کیسے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو دیکھیں گا؟ آپ نہیں جانتے رومی لوگ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لائے، وہ لوگوں کو لاتے جو ایمان والے، اور لانے کے بعد زندہ انسان کا سینہ چیر دیتے تھے، جسے دل دھڑکتا ہوا رہتا، آدمی مرتا نہیں، معلوم آپ کو، اور اس کے بعد اس کی نظروں کے سامنے اس کا دل شہرگ اس کی کاٹ دی جاتی ہے اور مر جاتا تھا، لیکن وہ چیز بھی اس کو ایمان سے نہیں پھیرتی، اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ زندہ شیروں کے سامنے ڈالا جاتا ہے، گرم کرسی
ہاتھ پر باندھ کے نیچے سے آگ لگا دی جاتی ہے لوہے کی کرسی پر، جو گرم ہو کے آدمی وہیں مر جاتا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یا ایک بیل ہے جو تانبے کا بنایا جاتا تھا، اس کے اندر انسان کو ڈالا جاتا تھا اور نیچے سے آگ لگا دی جاتی تھی، وہ مر جاتے تھے اندر چلا چلا کے. لیکن وہ چیز ان کو ایمان سے نہیں پھیلی. اپنے دل کو زندہ انسان دھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہے موت سے پہلے، لیکن وہ چیز ان کو توحید سے نہیں پھیرتی تھی، توحید ان کی نہیں چھوڑی. تو تب ان کو انشاءاللہ عزیز ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی توحید کو سب کچھ کیا اور رب کے ساتھ کبھی شریک نہیں کیا، کسی اور کو اپنا معبود اور ڈیٹی یا گاڈ نہیں بنایا، ان لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ روز قیامت اگر عمل نہ بھی کیے ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، چونکہ انہوں نے توحید پر اپنی زندگیاں گزاری اور اسی پر ان کا یہ اصل چیز. ہو سکتا ہے زندگی کسی کی شرک پہ گزری ہو، مختلف مذہب میں پیدا ہوا ہو، مختلف فرقوں میں پیدا ہوا ہو، لیکن مرا وہ توحید پر. اصل یہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا مت مگر ایمان تقوی ایمان والا، مرنا مت. پیدا کہیں بھی ہوں گے تم، یہود ہو، نصارہ ہو، ہنود ہو یا کوئی اور مذہب میں ہو، وہ مسئلہ نہیں ہے، بس مرنا مت، لے مرنا مسلمان ایمان کے ساتھ، بس یہ اصل ہے. کسی قوم کسی نسل میں تو توحید پرستوں کو ہی آخرت کی ساری نعمتیں. تو مقام محشر میں رحمت الہی کا ایک منظر اور توحید، یہ آج کا میرا عنوان تھا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان لوگوں میں شامل جو پہلے مرحلے میں جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والے بنے. اور اگر ہماری کوئی خطائیں اور گناہ ہوئے ہیں تو دنیا میں ہمیں توفیق دے کہ ہم معافی مانگ لے، اور ایسے لوگوں کی صحبت ہمیں عطا فرما جو لوگ اگر اللہ تو نہ کرے لیکن اگر ہم جہنم میں چلے جائیں تو یہ ہماری سفارش اور شفاعت کرے، جس کی وجہ سے ہم جہنم نکل کر آزاد ہو جائیں، اور ہمیں جو ہے دنیا کے اندر تیرے کہے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہماری موت کو جو ایمان اور کلمے کے ساتھ ہمیں نصیب فرما، اور آخرت میں ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. ہو گیا، بن گیا. یقین ہوگا آپ کو ایک موبائل کے بارے میں، موبائل جیسی چیز ہے، ادنا ہے یہ. کیوں؟ تو ابھی اس سے سوفسٹیکیٹڈ چیزیں دنیا میں ہے، یقین نہیں ہوگا. آئیے اگر ایگزامپل لیجیے، ایک جنک یارڈ تھا. جنک یارڈ سمجھتے نا، جب گاڑیاں جو استعمال کے لائق نہیں ہوتی ہے، انڈیا میں نہیں ہوتا ایسا. انڈیا میں تو ماشاءاللہ کتنی پرانی ہے استعمال ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ ریسائکلنگ اچھی ہو جاتی ہے، لوگ سیکنڈ ہینڈ پرچیز کر. لیکن آپ یورپ امریکہ میں جائیں گے جن کی اکنامیاں سود پر ہوتی ہے تو ان کو نیا نیا بنانا پڑتا ہے ہر بار، ہر 6 مہینے میں لوگوں کو چینج کروانا پڑتا ہے، ورنہ اکنامی چلے گی کیسے. تو وہاں ہوتا ہے کہ تھوڑے دن گاڑی پرانی ہوگی تو جنک یارڈ ایک علاقہ ہوتا ہے، وہاں گاڑیوں کو پارک کرتے، ایک پہ ایک تھپی ڈال دیتے، کرش کر دیتے، بیکار ہو جاتی. حالانکہ کچھ گاڑیاں ایسی کہ چلتی بھی آتی ہے اور کھڑے کر کے چلا جاتا ہے، نئی گاڑیاں 1-2 سال پرانی. اب اگر میں یہ کہوں کہ میں جو ہے نا کل ایک ٹریول کر کے آیا، میں یورپ گیا تھا اور ٹریول کر کے آیا، اور ایک جہاز میں سفر کر کے آیا، ہوائی جہاز میں سفر کر کے آیا. لیکن یہ ہوائی جہاز بہت الگ تھا. کیسا الگ تھا؟ ایک جنک یارڈ تھا، اس میں ہوا یہ کہ 5-10 سال گاڑیاں کھڑی رہی، طوفان آئے، آندھی آئے، گاڑیاں اوپر ہوئی، نیچے ہوئی، ادھر ہوئی، ادھر ہوئی، تبدیلی آئی، فلاں ہوئی. اور ایک دن جب جنک یارڈ میں گئے تو ایک بوئنگ کھڑا ہوا تھا بن کے. وہ کاروں کے پورے پارٹس مل گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سب ایسے مکس ہو کے ٹائر وہ سب لگ گئے اور بوئنگ کھڑا تھا. پھر ہمارا پائلٹ بیٹھا، کیپٹن بیٹھا، چالو کیے بوئنگ کو، اور ہم لوگ ٹریول کر اس میں. تو آپ یقین کریں گے بوئنگ ایک جنک یارڈ سے کچرے سے بن گیا. آپ بولیں گے بے خوفی کی بات ہے، سب سے بڑا جاہل بھی یہ بات نہیں کر سکتا، اور تم اس سے بڑے جاہل میں کو اندازہ نہیں تھا. نہیں ہو سکتا. اس سے بھی سوفسٹیکیٹ چیزیں بھی ہے دنیا کے اندر، کائنات میں، جس کی ابھی بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں، تو ابھی گاڑیوں کی تھی. آئیے ہیومن انسان لے لیں. انسان کے اندر بہت سارے پروٹینز ہوتے ہیں، مطلب انسان بنا کیسا، اس کی بناوٹ پہ اگر ہم دیکھیں، ٹھیک، بہت سارے پروٹین سے وہ بنتا ہے ایک انسان. اور ایک انسان کے اندر مور اور لیس 1 لاکھ کے اراؤنڈ پروٹینز ہوتے ہیں الگ الگ. جیسا کہ اسکن بنی ہوئی، اس کی الگ کنٹینٹ سے پروٹینز ہے، فلیش ہے، بونس ہے، پھر ہڈیوں کے اندر غدہ ہے نا، پھر مختلف ہڈیوں کو جوائنٹس دینے والی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، پھر دماغ ہے اس کے الگ ہے، دل کے الگ ہے نا، گردے کے الگ پروٹین سے. ہر چیز دیکھیے آپ بنی ہوئی الگ الگ پروٹین. ہر پروٹین جو بنتا ہے وہ امائنو ایسڈز ہوتے ہیں اس کے اندر بیسک، ٹھیک. اور ایک پروٹین بننے کے لیے اراؤنڈ اباؤٹ 400 امائنو ایسڈ مکس ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک پروٹین تیار ہوتا ہے. اگر امائنو ایسڈ کا ایک کا ریشو ایکسیڈ کر جاتا ہے اس کے لمٹ سے تو کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے. مطلب وہ اعضاء ان آرگنائز وے میں ڈیولپ ہونا چالو ہو جاتا ہے جو انسانی جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک. تو ایسے مور دین 1 لاکھ پروٹینز ہیومن بینگ کے اندر ہیں. ایک ایک پروٹین جو ہے مور دین 400 ٹائپس آف امائنو ایسڈ سے بنا ہے. ایک امائنو ایسڈ کا اوپر نیچے ہو جانا پورے پروٹینز کو خراب کر دیتا ہے. اب بتائیے کہ انسان کے اندر یہ 400 امائنو ایسڈ کیسے آ کے ملے ہوں گے پہلی بار جب انسان بنا، پھر وہ کیسے ریئیکٹ کر کے ایک پروٹین بناؤں گا، اور ایسے کیسے ہوں گے کہ 1 لاکھ پروٹین جو انسان میں، بال کا الگ ہے، آنکھ کا الگ ہے، آنکھ کے اندر کتنی چیزیں، دل، پیٹ میں کتنے اجزاء، یہ کیسے بنے ہوں گے؟ بولنا ذرا مجھے بتا دو، خود بخود کیسے ہوا، اس کی پروبیبلٹی بتاؤ. بولنا اگر خود سے ہوا تو کیا چانسز ہے اس کے ہونے کی؟
प्रोबेबिलिटी आप समझते हैं? एक सिक्का आपने फेंका, क्या चांसेस है कि हेड और टेल आएगा, पट और चीत या पट आएगा? क्या चांसेस है? कितने चांसेस? 50-50। दो फेंके, क्या चांसेस है? क्या चांसेस है कि एक चीत एक पट, या दोनों चीत या दोनों पट आएंगे? चांसेस वेरी होंगे। अब दो, तीन फेंके और 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9 और 10, समझ रहे प्रोबेबिलिटी? तो 400 अमीनो एसिड कैसा होगा कि एग्जैक्टली उस क्वांटिटी में मिक्स हो कि एक प्रोटीन तैयार हो पहली बार? चांसेस क्या है इसके चांसेस है ही नहीं कि ऐसा खुद ब खुद हो जाए, ठीक है? तो उसने अभी समझा नहीं है, उसने कायनात में भी गौर व फिक्र नहीं। उसने जब कायनात में गौर व फिक्र करेगा, चीज़ों को देखेगा, इंशाअल्लाह अजीज़ बनाने वाले का ख्याल वो होंगे। और एक बात मेरी याद रखिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम किसी बनाने वाले को नहीं मानते, सबसे ज़्यादा माबूदों को वही बनाते इसलिए कि वो अपनी ख्वाहिशात की इबादत करने वाला होता है सबसे पहले। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते ना, इनकी सबसे बड़ी खुसूसियत है कि अपनी ख्वाहिशात को रब मानते हैं। समझ रहा है बात को? तो लिहाजा उसको बताओ, पहले तुम साबित करो बोलना कि इंसानियत तो सारी चीज़ें खुद ब खुद बन सकती है, फिर मैं मानूंगा बोलना। ये एग्जाम्पल्स मत दो, पतंग, डोर वोर। हाल में एक साहब ने कहा कि मैं मानता ही नहीं को बनाने वाला है। क्यों? जलजले आए बोले, जलजले आए तुम्हारे मुस्लिम देशों में आए बोले। हाँ, कितने लोग मर गए उसमें एक साथ? 10,000 लोग मर गए। क्या दोष था उनका? छोटे बच्चे, औरतें सब मर गए बोले। क्या दोष था उनका? तो ये इंसाफ नहीं है बोले, तो इसलिए मैं कोई मानता नहीं बनाने वाले को। ठीक, अगर उसकी एग्जाम्पल को ले ले तो मैंने कहा जवाब में, कुछ दिन पहले एक मैड काउ डिसीज हुआ था इंग्लैंड यूके के अंदर। जानवरों को चूंकि उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन से उनको डेवलप किया, खिलाने पिलाने में उनको फ्लैश भी यूज किया, नतीजतन एक गाय की रेस उन्होंने बनाई थी जिसको मैड काउ, उसको एक बीमारी हुई और उससे खाने वालों को बीमारी हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया, सारे जानवरों को क्या किया मालूम आपको? मौत के घाट उतार दिया, शूट किया दफना दे गए, शूट किया दफना दे गए, मतलब उनको मारते गए। उसके बाद एक बीमारी हुई थी हमारे पास जिसको बोलते हैं स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, है ना? उसमें क्या किए, कितने मुर्गियों को मारा गया? हजारों लाखों की तादाद में। अब बेसिक क्वेश्चन, मुर्गी ने क्या सोचना इंसानों के बारे में? कहे को मार रहे यार मेरे को, ये इंसान हो ही नहीं सकता। गाय ने क्या सोचना उन इंसानों के बारे में जो यूके में उनको मारा जा रहा था? ये इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि गाय की वो लिमिट नहीं है कि वो सोचे कि इंसान की जो हिकमत है उसको मारने के लिए। तो वैसे अल्लाह ताला की क्या हिकमत है इतने 10,000 लोगों को जलजले मारने की, वही जानता है। जैसा ये मुर्गी को मारने के पीछे एक हिकमत है, लेकिन मुर्गी नहीं समझ पा रही कि लाखों मुर्गियों को क्यों मारा गया स्वाइन फ्लू की वजह से। समझिए आप? तो उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत भी जब ऐसे जलजलों में लोगों को मारता है, उसको भी पता है उसकी हिकमत क्या है। ये हमको नहीं पता चलेगा। हो सकता है रोज़े क़यामत हमको याद हो तो हम पूछे अल्लाह ऐसा क्यों होता, तब बताया जाएगा अगर ऐसा ना करता तो आने वाली नस्लें ये करती, ऐसा ना करता तो ये होता। समझे आप बात को? उसकी हिकमत है। तो बहुत से लोग एग्जाम्पल देते हैं, हाँ रब है तो फिर लोग क्यों मरते, फसाद में लोग क्यों मरते, जलजलों में लोग क्यों मरते, बाढ़ों में लोग क्यों मरते? रब जो रहमान और रहीम है, तो एक बच्चा है पैदा हुआ उसको कैंसर होगा, एक बच्चा है पैदा हुआ अच्छा है, तो अच्छा जो हुआ उसको क्या अच्छा था, और जिसको कैंसर हुआ तड़प तड़प के मरता है 1 साल 2 साल के, उसकी क्या गलती थी? जो वो जानता है वाला, ये रब जानता है, पैदा करने वाला ही जानता है उसने क्यों वो चीज़ को और किस मकसद से किया है। लेकिन हर चीज़ किसी मकसद के लिए। तो जैसा वो मुर्गियों को नहीं समझ में आ रहा उनको क्यों मारा जा रहा, उन गाय को नहीं समझ में आ रहा क्यों मारा जा रहा, उसी तरह हमको नहीं समझ में आती बहुत सारी बातें। लेकिन जब हम सुप्रीमेसी, हम अपने रब को सबसे हकीम मानते हैं, सबसे आला मानते हैं, तो फिर हम ये चीज़ को मानते हैं जो वो करता है वो खैर के लिए और बेहतर पहलू के लिए होता है। तो उसको आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स के ज़रिए, अगर पढ़ा लिखा है तो साइंसी एग्जाम्पल्स दीजिए, और गैर पढ़ा लिखा है तो उसको छोटी मोटी मिसालों के ज़रिए। आप बहुत सारी मिसालें हैं दुनिया में, जीत उठते बैठते आप दे सकते हैं, और कई मिसालें हैं। आपने मोबाइल हैंडसेट की मिसाल दे सकते हैं, आप कपड़ों की दीजिए। बोलना मैं जा रहा था खेत में, बोलना वो कॉटन लगी हुई थी, बोलना कपास, खेत में से गया, थोड़ी तेज हवा चली, नजदीक गया तो कपड़ा बन के आंख पे आ गया, बोलना तो वही पहन के घूम रहा है जब से। बोलना अब अगले खेत को ढूंढ रहा, कहाँ मिलेंगी कपास, तो फिर दूसरा भी मैं बना लेता। बोला यकीन करेंगे उसके सामने एक मैंगो ड्रिंक पीजिए और बोलना ये मालूम कि मैं वहां गया, बोलना वो खेत में गया, कागज उड़ा, उड़ के गया, हवा चली, आंधी तूफान चली, वो आम को निकाला तो ये लटका हुआ था, बोलना मैंने वहीं से डब्बा डायरेक्ट तोड़ के पी रहा। बोलना पागल होएगा, बन ही नहीं सकता, इसको प्रोसेस करना पड़ता, इंसान रहते ये लाते। तो जब बोलना इतना जूस का डब्बा नहीं बनता और तो बोला पूरी कायनात चल रही, इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो बोलना मुझे फिर इसका, और वो नहीं दे पाएंगे। आप मत दीजिए जवाब, उससे मांगिए जवाब, अपने सवालात का। ये तो इंशाअल्लाह उसको ये बात, किसी ने सवाल किया है कि मेरा सवाल ये है कि मेरे अपने फादर को इलाज के लिए यहाँ लाई हूँ, मेरे मायका दूर है। अब कहना ये है कि मैं अपने घर में लाकर अपने फादर वालिद का इलाज करके शौहर पर कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही हूँ, जबकि वो खुद अपनी मसाइल में मुब्तला है। बस मुझे इतना बताएं कि मैं शौहर पर जुल्म तो नहीं कर रही हूँ, जबकि वो मेरे जिम्मेदार है। सबसे पहले तो हम बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके वालिदैन को शफा दे। दूसरा ये, क्या आपके वालिदैन को जो आप फादर को लाकर अपने शौहर के घर रख रहे हैं, चूँकि उनका घर दूर है और इलाज के लिए दवाखाना यहाँ नज़दीक है, तो क्या ये जुल्म है जबकि आपके शौहर के अपने मसाइल है? तो देखिए सब सारी चीज़ें डिपेंड है
آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پر اور ایک دوسرے کا آپ کتنا تعاون کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے فادر کے لیے آپ کے شوہر ہسبینڈ پرمیشن دے رہے ہیں، اجازت دے رہے ہیں کہ ہاں بالکل آپ رکھیے، ٹھیک ہے میرے مسائل اپنی جگہ ہے لیکن آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں، یا آپ کے فادر کی خود کی انکم ہو لیکن ان کو کوئی خدمت کے لیے یا رکھنے کے لیے ایک جگہ چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ پرووائڈ کرتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں گا. اور اگر ان کی اجازت ہے تو پھر یہ کوئی مسائل کا مسئلہ ہی نہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یہ ڈیپینڈ ہے. لیکن اگر آپ کے شوہر یہ کہہ دے کہ نہیں بالکل میں آپ کے والد کو نہیں رکھ سکتا ہوں، تو آپ لڑ جھگڑ کے تو ظاہر سی بات ہے ان کے گھر میں نہیں رکھ سکتی ہیں. ہاں پھر آپ یہ کوشش کریں کسی اور رشتہ دار کے پاس یا کسی ہوٹل میں، اگر اللہ نے آپ کو مال و دولت دے رکھی ہو، والد کے پاس یا آپ کے بھائی وغیرہ کے پاس یا آپ کے مائکے میں پیسہ ہو، صرف ان کو ایک فزیکل ہیلپ کی ضرورت ہو اور ایک مینٹلی کوئی بات چیت کرنے والا ہو جو کہ آپ بیٹی کے ناطے یہ کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو آپ الگ رکھے آپ اپنے شوہر سے اجازت لے کے جتنی ان کی خدمت کر سکتے کریں. شوہر کو بھی میں یہ کہوں گا کہ والد ہے، بیمار ہے، ان کی خدمت کے لیے اپنی بیوی کو موقع دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ان کی بیٹی ہے. اور بچوں پر جو والدین کی خدمت واجب اور فرض ہے، جہاں تک ہو سکے جس حالت میں وہ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب بیٹی باپ کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اس کے والد کا حق ہوتا ہے، لیکن جب نکاح میں چلے جاتی ہے تو اللہ اور رسول کے بعد اس کے شوہر کا حق پھر اس کے والد کا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کا شوہر اس کو ضروری اجازت دے اس چیز کی کہ اپنے والدین کی وہ خدمت کرے. لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ، اس کا کوئی شرعی گائیڈ لائنس میں نہیں دے سکتا ہوں کہ یہ ایسا اس لیے کہ اگر مال و دولت والا آپ کے والد ہے تو آپ کے شوہر کی مدد بھی کر سکتے ہیں، شوہر مال و دولت والا ہے تو آپ کے والد کی مدد کر سکتا ہے. تو یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر اور ایک لوگوں کی مدد کرنے کے جذبے پہ تمام چیزیں. تو لہٰذا اس میں ظلم تو میں نہیں کہوں گا، یہ آپس کے میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ. ہاں وہ نہیں کہتا اور آپ لڑ جھگڑ کے لا کر رکھ رہی ہے جس سے پورا فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، آپ کی فتنہ ہو رہا ہے، کوشش کریں کہ آپ کہیں اور رکھیں اور کہیں اور رکھ کے شوہر سے پرمیشن مانگی اور جا کے ان کی بھر خدمت کریں. لیکن یہ ساری چیزیں بیٹھ کر میوچلی انڈرسٹوڈ کر کے بات چیت کر کے حل نکالنے کی ہے. اس کے لیے کوئی ایسا شرعی ہم 1 2 3 4 پوائنٹس میں گائیڈ لائنس نہیں دے پائیں گے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں ایمان کیا ہے؟ ایمان کہتے یقین کو، کسی چیز پر بھروسہ کرنے کو. ٹھیک ہے، بالکل جو عام لفظ ہوتا بے ایمانی بڑھ گئی، جو ہم بولتے ہیں ایمان، یقین، بھروسہ. ہاں شرعی اصطلاح کے اندر ایمان کہتے ہیں وہ مخصوص چیزوں پر جس پر اللہ کی کتاب نے ایمان لانے کا حکم دیا. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتی، اس کے فرشتوں پر ایمان، و کتبی، اس کی کتابوں پر ایمان، و رسولی، اس کے رسولوں پر ایمان، یوم الآخری، آخر دن پر ایمان، والقدر خیری و شری، تقدیر پر، اس کے اچھے اور برے پر ایمان. اس کے علاوہ تمام باتیں جس پہ اللہ کی کتاب نے ایمان لانے کا حکم دیا وہ ایمان. اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں پہ کہا اس پر ایمان. یہ ساری چیزیں تو عام الفاظ یقین کرنا، بھروسہ کرنا، بلیو کرنا. خاص شرعی اصطلاح کے اندر وہ چیزیں جن کے تعلق سے حکم آیا ان امور پر ایمان لانا، یقین کرنا، ان چیزوں پر یقین کرنا، یہ ایمان ہے. اور ایمان شک کی الٹ ہوتا ہے، یا شک ایمان کی الٹ ہوتا ہے. ایمان مطلب یقین، بھروسہ، اور شک مطلب ایمان کے مخالف ہوتا ہے، مطلب کسی چیز میں آدمی یقین نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایمان ہے. آگے وہ پوچھتے شرک اکبر اور شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر وہ شرک ہے جس کے کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر وہ شرک ہے جسے کرنے سے اسلام میں باقی ہوتا ہے، اس کو توبہ کرنا پڑیں گے اللہ سے. جیسے کہ دکھاوا شرک اصغر ہے، لیکن دکھاوا کرنے سے انسان اسلام سے باہر نہیں جاتا ہے، اسلام میں ہوتا ہے، توبہ کرنا ہے. لیکن شرک اکبر یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں بتوں کو اپنا معبود بنا رہا ہوں، تو شرک اکبر ہے، اس نے اللہ کا انکار کر. لیکن شرک اکبر، شرک اصغر، شرک جلی، شرک خفی، یہ ساری چیزیں اصطلاحات علماء نے شرک کو سمجھانے کے لیے باندھ دیا. لیکن شرک تو شرک ہے، بات سمجھ رہا؟ تو لہٰذا ہر اعتبار سے ہمیں شرک سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو اکبر کہتے وہ شرک جس سے اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، اصغر کہتے وہ شرک جس سے کرنے سے اسلام میں باقی ہوتا ہے، اس کا کفارہ دے دے یا توبہ کر لے، یا اس کا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس کے بدل میں یہ کرے، جیسا کہ غیر اللہ کی قسم کھا لی تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے، یہ اس کا کفارہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو کسی کا کفارہ دے دے تو آ جاتا ہے، کسی کے لیے توبہ، دکھاوا کر لیا، توبہ کر لے، معاف ہو جاتا ہے. یہ کرنے سے ہو جاتا ہے شرک اکبر، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے انسان. لہٰذا لیکن توبہ اس کے لیے بھی یاد رکھیے، کرنے کے بعد توبہ کر لے. توبہ تو ہر فیز میں، انسان نے شرک زندگی کسی مرحلے میں کیا ہو، توبہ اس کے لیے کھلی ہے مرنے تک. لہٰذا جب بھی توبہ کریں گا انشاءاللہ عزیز ہمارا رب ضرور بھی ضرور